تھے, بی بی شازیہ مری میرے ساتھ, عابد بھائیو میرے ساتھ, ہم 12 بجے کی فلائٹ ہماری کینسل, 1 بجے کی فلائٹ سے ہم آ رہے تھے, تو اچانک ہم تینوں پریشان ہو گئے کہ 25-30 آدمی آئے, کوئی ادھر دوڑ رہا ہے, کوئی ادھر دوڑ رہا ہے. ہم نے کہا خدا خیر کرے کیا ہو گیا ہے. پھر پتا چلا جی ہٹو ہٹو کوئی آ رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ اللہ خیر کرے. تو میں نے جب دیکھا تو وہ عارف الوی بھی نہیں تھا, اور میاں صاحب تو یہاں پہ تھے, میرا صدر اور وزیر اعظم تو وہ نہیں تھا. یہ اتنی ہڑبونگ کس لیے تھی کہ کچھ بھی ہیں جیسے تیسے ہیں, اللہ نے وفاقی وزیر بنایا ہے, عوام نے منتخب کیا, دھکے پڑ رہے ہیں, ہٹو یہ وہ. اور اس کے بعد جی کوئی شخص آئے, تو میں بی بی شازیہ بیٹھی ہیں اور عابد, ہم کہہ رہے تھے یار یہ کون ہے, ہمارے ملک کا صدر وزیر اعظم تو نہیں ہے. تو میں نے سمجھا شاید سری لنکا کا ہے, اس نے بولا نہیں انڈیا کا ہے, پتہ نہیں کہاں کا ہے. یہ لگتا تو پروٹوکول کا صدر وزیر اعظم سے نہیں کم نہیں تھا. وہ پھر ہمیں دھکے دھکے اس کو بٹھایا گیا. پھر ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ صاحب کون ہے, ڈرتے ڈرتے ہم نے, انہوں نے کہا یہ ڈی جی صاحب ہے, یہ ڈی جی صاحب ہے, خدا کی قسم. تو ڈی جی اے ایس ایف. میں نے بولا یہ ڈی جی ہے, بولا میں نے کہا ہمیں دھکے کیوں مار رہے ہو, بولا یہ ڈی جی ہے بھائی. اچھا پھر یہ ایئرپورٹ پہ ابھی بھی 10 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہ, اب جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے, ہٹو ہٹو ہٹو, بھائی کیا ہو گیا. وہ دوڑتے ہوئے سر 4, جیسے آپ کی گاڑی کے اوپر صندوق لگا ہوا ہے نا, ایسی 2 گاڑیاں اور اینٹینا لگے ہوئے, 5-6 گاڑیاں اس کے علاوہ آگے, 3-4 آگے, ہٹو ہٹو. وہ اس میں گاڑی بٹھا, یہ پونٹا ٹو. میں نے کہا یار خدا بچائے, ابھی کیا کرے آدمی. وہ میں شازیہ اور عابد ہم لوگ پریشان ہوئے, ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ڈرے ہوئے کہ یار یہ چلا جائے, اللہ کرے کوئی ہم لوگ کو گولی وولی نہ مار دے. تو یہ کیا ابھی, اور ہمارا وزیر بیچارہ اس چوک میں لاوارث, ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ نہیں جو اس کی لاش کو عزت سے اٹھاتا. وہ جو وہاں پہ پولیس والے ہیں, خدا کی قسم انہوں نے پولی کلینک میں یہ بیان دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ وزیر ہے, ہم تو روڈ سے اٹھا کے لائے. آپ کیا کر رہے ہیں آسٹریٹی کے نام پہ. یہ آپ کے جج 20-20, 18-18 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں, آپ کے آئین کو توڑ رہے ہیں. آپ کے جرنیل گولف کھیل رہے ہیں 50-50, 20-20 پتہ نہیں کتنے لاکھ, اور آپ 1,60,000, اور مفتی روڈ پہ مرا ہوا پڑا ہے, کوئی اٹھانے والا نہیں. پولیٹیشین برے ہیں. اگر ہم حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے تو سچ کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں. اگر ہم اپنے لیے سچ نہیں بولیں گے تو ہم عوام کے لیے سچ نہیں بول سکتے. السلام علیکم. نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. آپ نے جو دیکھا, ویسے تو کسی تبصرے کی, کسی گفتگو کی, کسی تجزیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ وہ اٹ سیلف کمپلیٹ ہے. کہ یہ جو آپ کے ملک میں جو روز ہم بات کرتے ہیں, آئین خان صاحب کو جو دورہ پڑا ہوا ہے, اور وکلا, تحریکیں, اور سیاستدان, اور انٹلیکچوئلز, میڈیا, بحثوں پہ مباحثے, کہ جناب آئین چلا جائے گا دونوں طرف سے, اور تیسری طرف صحافت کی طرف سے بھی. وہ ایک ٹیلی ویژن پر 2 پنجابی صحافی, تو سارے پنجابی ہوتے ہیں صحافی, تو جیسے فوجی پنجابی ہوتے ہیں یا پشتون ہوتے ہیں, مگر صحافی سب پنجابی ہوتے ہیں اکا دکا. کبھی آپ نے کسی سندھی کو صحافی کو دیکھا مین اسٹریم پر, میڈیا میں, کسی ٹاک شو میں, کسی آپ نے بلوچ کو دیکھا, وہ پشتون بھی کوئی خوشبو لگانے کے لیے کبھی کبھی ایک بٹھا لیتے ہیں, کہیں سے لے آتے ہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے, یا اردو اسپیکنگ اکا دکا ہوتے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ صحافت ایجاد انہوں نے کی تھی, تو مرتے ختم کرتے تباہ کرتے بھی ٹائم لگتا ہے نا. تو بہرحال تو ایک کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, جمہوریت, قانون, انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو اس سے پہلے عمران کا ایک ٹرولر جو ہے نا, جمہوریت, آئین, قانون کو عمران خان کے قدموں میں پڑا ہوا دکھا رہا تھا, اور کہہ رہا تھا کہ اس کے بغیر, جسے کہتے ہیں نا کہ قرآن ریل کے بغیر اچھا نہیں لگتا رکھا ہوا, تو اسی طرح پاکستان میں آئین, جمہوریت, قانون خان صاحب کے بغیر اچھی نہیں لگتی. تو ان پہ تبرے بھیج رہا تھا باقی سیاستدانوں پر. تو میری ہنسی نکل گئی کہ کوئی بے اتنائی ہے. میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتا کہ جس سے مجھے اپنی ہی نگاہوں میں گرنا پڑے,
کہ آئین کی، قانون کی، انصاف کی باتیں کرتے ہیں. میں اس کے ساتھ آپ کو ایک دلچسپ ترین اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس آئین قانون کا. کہتے ہیں کہ جب یہ 14 اپریل کو ان کیمرہ اجلاس ہو رہا تھا پارلیمنٹ میں، جس میں آرمی چیف، آئی ایس آئی چیف، آئی ایم آئی چیف اور بہت سارے چیفز آئے ہوئے تھے، تو اے ڈی سی آرمی چیف اٹھ کر محترم جمہوری وزیر اعظم کے پاس آیا اور ان کے کان میں کہا کہ حضور اب تخلیہ چاہتے ہیں، مطلب جانا چاہتے ہیں، انہیں کور کمانڈر کانفرنس میں جانا ہے. تو ان کا اچھا. تو انہوں نے جاوید عباسی سے کہا کہ جا کر اسپیکر سے کہو کہ انہیں موقع دے جو انہوں نے جلدی بیان کرنا ہے، یا جو پروٹوکول ہے اس طریقے سے کوئی بول رہا تھا اسے چپ کرائیں اور انہیں جانے دیں. جاوید عباسی گیا، اسے موقع نہیں لگا. اب دیکھنے والی حالت تھی، تڑفڑیاں مار رہا وزیر اعظم کہ ہائے آرمی چیف نے کہہ دیا ہے اور اتنی دیر ہو چکی ہے. پھر بلایا، اس نے کہا خدا کے لیے جلدی جاؤ، اسپیکر کو کہو کہ ان کو جانا ہے. گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جب تک اسپیکر نے اس کو چپ نہیں کرا دیا جو بول رہا تھا اور آرمی چیف اٹھ کے نہیں چلا گیا، شہباز شریف کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. تو اس ملک میں آئین قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب میں آپ کو وزیر اعظم کے ایک اور چہرہ دکھاتا ہوں. اورنج ٹرین کا منصوبہ ہے کون سا، بھی 4-5 دن پہلے لائیو دیکھا میں نے، جس میں فرما رہے تھے کہ گزار حکومت میں عمران خان نے ہر وہ پروجیکٹ رکوا دیا جو عوامی پروجیکٹ تھا، مگر ہم نے لگایا تھا اس لیے روک دیا گیا، اور خود بھی کچھ نہیں لگایا سارے منصوبے، اور ابھی ہم لگا رہے ہیں 3 مہینے میں کھڑا کر دیں گے. پھر ایک سیکریٹری سے کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کس چیز کا سیکریٹری تھا، میں نہیں سن سکا، کہ آپ کھڑے ہو جائیں. ایک 20 گریڈ کا افسر، 21-22 کا. اچھا پھر آپ ہی کی آئین میں، قانون میں، آپ ہی کی جمہوریت میں انہیں ایک بالکل الگ ماورائے کائنات ایک مخلوق بنا دیا ہے کہ وہ عام آدمی میں اپنے آپ کو اسپیشل ترین سمجھتے ہیں. وہاں پر آپ کہتے ہیں تو کھڑا ہو جا، کھڑا ہوتا ہے شرما کے لجا کر. پھر اس سے کہتے ہیں تو گھوم پبلک کی طرف. جو پبلک ہے اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. وہ ذرا تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، ہیزیٹیٹ کرتا ہے. تو کہتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں گھومو. وہ گھومتا ہے. اس سے کہتے ہیں کہ اب ان سے وعدہ کرو کہ تم 3 مہینے میں یہ کام ختم کر دو گے. تو وہ نہیں بول پاتا، اس کی تربیت میں ہی نہیں ہے. بلیڈی سویلین صرف وہیں کاکول میں تھوڑی سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ یو آر انٹائرلی ڈفرینٹ. وہ پھر کہتا ہے پرائم منسٹر، وہ بھائی ان سے وعدہ کرو. تو وہ ایسے مسکرا کے ہلکا سا ہاتھ ایسے کرتا ہے مجبوروں کی طرح اور بیٹھ جاتا ہے. کوئی عقل میں آنے والی بات ہے آپ کے کہ آپ ایک افسر کو نارمل حالات میں بھی کیا آپ ایسے کہتے ہیں تو کھڑا ہو جا، تو گھوم جا. جن کی طرف گھموا رہا تھا نا، آپ یقین کریں وہاں جو لوگ بیٹھے تھے میں دیکھ کے ڈر گیا. ایسا لگتا تھا کہ پنجاب کے سارے مولا جٹ، جگے، گجر اور وہ جو فلمیں بنتی ہیں وہ وہاں جمع تھے. تو آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو کسی دوست کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ جب شہباز شریف نے طے کر لیا ہے کہ اس نے عمران خان کو اقتدار ہتھیلی پہ رکھ کر دینا ہے، کہ کہاں عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب تک چپ رہیں تو کیا رومانس نظر آتا ہے، کیا سوفسٹیکیشن نظر آتی ہے کہ ایک سے ایک مطلب پوری حکمران اشرافیہ کھائی پی ہوئی اور پڑھے لکھے بھی ہیں، بظاہر تو تعلیم حاصل کی ہے نا، یہاں سے خالی ہے. تو کیا ہوا؟ جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے جو اٹھ کے نعرے اور یہ بات کہہ رہے تھے بیٹھ جا بیٹھ جا، آپ یقین کریں ان کی شکلوں کے 1-2 دفعہ زوم پہ دکھایا، دیکھ کر ڈر جائے آدمی. پھر
طلال چودھری، اورنگزیب یا ہمراہ اس طرح کے چہروں کی موجودگی میں، اور پھر خود وزیر اعظم ماشاءاللہ سے جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے اور عوامی درد دکھاتا ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جمہوریت. اچھا پھر سب کو پتہ چل گیا ہے، ایک ایک بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ جمہوریت کیا ہے. جمہوریت یہ ہے کہ خان بڑی مشکلوں سے عدالت پھر پہنچا ہے، بالٹیاں ڈال کر چہرے پہ پالکیوں کی طرح. وہاں جا کے کہتا ہے کہ جی میرے گھر پہ تو پھر حملہ ہونے والا ہے. وہ عدالت بھی پریشان ہو گئی ہے یار، پھر ضمانتیں دیتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھو اب تم دوبارہ نہیں آئے 2 مئی کو شاید، تو ضمانت کینسل کر دوں گا. پتہ نہیں 200 تو مقدمے اب اس پہ بنا دیے. ویسے بھی بیچارہ آئے گا بھی تو کتنا آئے گا، کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے. اب میں وہ ویڈیو تو نہیں دکھاؤں گا جو علی وزیر نے قومی اسمبلی میں کہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس بیچارے کا قتل ہوا ہے. میرے خیال میں وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں، چھوٹا سا ایک کلپ دکھا دیتا ہوں. مرنے سے پہلے اس کو 2 دن پہلے مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے تھریٹ ملا ہے. مرنے سے پہلے 2 دن مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے تھریٹ ملا ہے. یہ میں گواہی بھی دیتا ہوں اور میں اس کا گواہ بھی ہوں. میں نے کہا کہ کس نے تھریٹ دی ہے تمہیں؟ تو اس نے کہہ دیا کہ یہ انٹیلیجنس اداروں نے کہا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے. تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ جیسے میری زندگی ہے، جیسے میں گزارنا چاہتا ہوں، میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا. باقی موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. ان کا قتل ہوا ہے کہ وزیر کی یہ اوقات ہے کہ وہ اکیلا جا رہا تھا، اس کو پتا تھا اسے مار دیں گے، مگر وہ بہادر جوانوں کی طرح جا رہا تھا. باقی سب جگہ پروٹوکول لگے ہوئے ہیں، ایس پی کا بھی پروٹوکول ہے، ایس ایچ او کا بھی پروٹوکول ہے، غنڈے کا بھی پروٹوکول ہے، پرائم منسٹر کا بھی پروٹوکول ہے. اور ان کی جو بات ہی نہ کریں، وہ تو آپ نے قادر پٹیل کو سن لیا نا، ہٹو بچو ہٹو بچو. یہ ملک ان کا ہے اور سارے کے سارے ایک ہی جگہ سے ہیں. اس میں کس آئین کی باتیں کرتے ہیں، کس بے شرمی سے باتیں کرتے ہیں. ابھی میں آپ کی میں بھی ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا. اس آئین جو آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ وکلا تنظیموں سے لے کر یہ جو سپریم کورٹ بار کے یہ اعتزاز احسن تک نا، میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، یہ سب اربوں کھربوں پتی ہیں. یہ آئین دکھا دکھا کے، سنا کے، پڑھا کے. یہ جو ٹی وی پہ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سارے کھربوں پتی لوگ ہو چکے ہیں، وہ کسی شعبے سے آ رہے ہوں. یہ آئین دکھانے جو آتا ہے آپ کے یہاں. اور یہ 1980 سے پہلے سے اشرافیہ بن چکی تھی. جو آئین تو دکھا دکھا کے بنی، اور یہ آئین صرف آپ کو دکھایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، رومانس ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں جی کنٹیمپٹ لگ جائے گی، کنٹیمپٹ سے بچ جائیں گے. کب منظر کشی ہو رہی ہے. ایم آئی چیف اور آئی ایس آئی چیف اور سیکریٹری ڈیفینس سب سپریم کورٹ کل پہنچے ہوئے تھے اور بریفنگ دی جا رہی تھی ان چیمبر چیف جسٹس کو اور جسٹس منیب کو. اب وہ کل کیا کرے گا چیف جسٹس؟ کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ اندر سے تو خاصا اپنا دباؤ ہے نا کہ بھائی پنجاب کے پی کے مجھے نہیں پتا کتنے پرسنٹ، مگر جتنے پرسنٹ بھی ہے سارا ووٹ خان صاحب کا وہی ہے نا، تو وہ سب فوج کے گھر سارے ہیں نا وہیں پر. وہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے نا. دیکھ رہے نا سوڈان میں کیا ہو رہا ہے. ایک یہی کام رہ گیا ہے بس، باقی تو سب مکمل ہے. اور یہاں اسی خطے سے آئین کی ایسی تیسی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. آپ نے پہلے کبھی سنا کہ کتنے صحافی ہیں جو مسنگ پرسنس پہ بولتے ہیں، کتنے صحافی ہیں جو کراچی میں جو تباہی پھر گئی گزشتہ 50 سال میں. بلکہ جب کراچی میں پہلا آپریشن ہوا، دوسرا آپریشن ہوا، تو اسی پنجاب سے صحافی بھر کے لے جاتے تھے، جو تعریفیں کیا کرتے تھے کہ اس دہشت گردی کے خلاف ہم منظم ہیں اور ہم ایک ہیں اور تباہ کر دیں گے، لوٹ لیں گے، مار ڈالیں گے.
مجھے یاد ہے نا ساری باتیں. تو یہ آئین جو ہے یہ باقی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے. سندھیوں کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے, بلوچوں کو پتہ بھی نہیں ہے, ایون عام پنجابی بیچارہ جو ہے, یاد رکھیے کہ میرے سارے دوست پنجابی ہیں 99%. اشرافیہ کا حصہ ہے. دوست سے مطلب یہ ہے کہ ہاتھ ملانے والے جو ہوتے ہیں نا, باقی کون کس کا دوست ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو میں یہ تو بہت پہلے سے کہتا ہوں کہ عام پنجابی بھی بیچارہ بہت پریشان ہے. دانے تو سب کے گھروں کے مک گئے ہیں نا, کتنے بھی تعلقات ہوں اس کے, فوج میں, سیاست میں, قانون میں, آئین میں, کہ جہاں جہاں چلے جائیے 90%. 55 آبادی بتاتے ہیں اپنی, جو 50% ہی ہے. 55 بھی مان لیتے ہیں, ان کا کہاں مان لیتے ہیں. 90% وسائل پر سب ان کا قبضہ. 10% بھی باقی آتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی انہیں وہاں آئین دکھایا جاتا ہے, 10% کو قانون دکھایا جاتا ہے, وہاں رینجر چڑھا دی جاتی ہے, اور مسنگ پرسنز کر دیے جاتے ہیں. کوئی ایک کہانی ہو تو اس کی بات کی جائے نا. تو آپ لوگ, وہ عام پنجابی ہوں, پشتون ہوں, سندھی ہوں, بلوچی ہوں, اردو بولنے والے ہوں, سرائکی بولنے والے ہوں, جب تک آپ نہیں جڑیں گے اس اشرافیہ کے خلاف جو ہر شعبۂ زندگی میں موجود ہے, اور جو آپ کو آئین, قانون, انصاف دکھا کر آپ کو لوٹ رہی ہے. آپ کے گھروں میں بھوک, بازار خالی پڑے ہیں کلفٹن کے, ماڈل ٹاؤن کے اور ڈیفینس کے, شاپنگ مال بھرے ہوئے ہیں. مگر انارکلی چلے جائیے, یا کراچی میں لالو کھیت چلے جائیے, ایون نارتھ ناظم آباد میں چلے جائیے, یہ جہاں بھی عام غریب آدمی رہتے ہیں ویران پڑے ہوئے ہیں. روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, انہوں نے عید کے کپڑے کیا لینے ہیں, اور مہنگائی پھر آ رہی ہے. اب میں آخری ویڈیو ایک اور دکھاتا ہوں کہ عام آدمی اب سوچ کیا رہا ہے, وہ پہنچ کہاں تک چکا ہے, اور اسے کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. جو میں دکھانے جا رہا ہوں اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جو فورسز کی پریزنس ہے وہ کم کروانا چاہتا ہے. وہ اس کے خلاف ہے کہ وہ اپنے گھروں میں لوٹیں تو ان کے شناختی کارڈ چیک کیا جائیں. وہ ماہی گیری پر نکلیں تو میری ٹائم بھی بنا لی گئی, نیوی بھی موجود ہے, مگر دوسرے علاقوں کے مچھیرے نکل کر آ کر ان کا حق چھین کرے جاتے ہیں. اسے 4 ماہ سے اندر کیا ہوا ہے. اس کا نام ہے ہدایت اللہ بلوچ, گوادر سے ہے, 5 ماہ سے اندر ہے, اور ضمانت کی کوئی امید نہیں ہے. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. میری بیل مسترد کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی میر, کوئی سردار, کوئی نواب, کوئی چودھری نہیں ہوں, بلکہ عام سیاسی کارکن ہوں, ماہی گیر کا بیٹا ہوں. تو ایک عام سیاسی کارکن کے لیے ضمانت دینا یہ عدالتوں کی توہین ہے. اس لیے یہاں سرداروں کو, نوابوں کو, چودھریوں کو, میروں کو, وڈیروں کو ضمانتیں ملتی ہیں, عام سیاسی کارکن کے لیے ضمانت نہیں ہے. دوسرا, مجھے اس لیے ضمانت نہیں مل رہی ہے, میں اگر نیازی ہوتا, گنڈا پور ہوتا, باجوہ ہوتا, کیانی ہوتا, کیتران ہوتا تو مجھے ضمانتیں مل جاتی, کیونکہ میں عام بلوچ ہوں. بلوچوں کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے عدالتوں کے پاس. جب تک آپ کیانی نہ ہوں, باجوہ نہ ہوں, نیازی نہ ہوں, گنڈا پور نہ ہوں. تیسرا, مجھے اس لیے عدالتوں سے ضمانت نہیں مل رہی ہے کہ میں منشیات فروش نہیں ہوں. اگر کنٹینر منشیات مجھ سے برآمد ہوتا تو میں بھی باہر ہوتا, مجھے یہ عدالتیں ضمانت دے دیتے. اس لیے میں منشیات فروش نہیں ہوں, اس لیے مجھے ضمانتیں نہیں ملتی. میں عدالت کا قیدی نہیں ہوں, میں آئین کا قیدی نہیں ہوں, میں جنرل آصف غفور اور جنرل اختر مینگل کا قیدی ہوں. میں ان دونوں کا قیدی ہوں, اس لیے میں آج 3.5 مہینے سے قید میں ہوں. رمضان المبارک میں بھی عید بھی گزاروں گا, بڑی عید بھی گزاروں گا انشاءاللہ. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, مچھیرے کا بیٹا ہوں. میں پنجاب کا لیڈر نہیں ہوں جو روئے گا دہلوں سے. میں پنجاب نیازی کا لیڈر نہیں ہوں جو ورنہ 10,000 لوگ میں بھی یہاں کی عدالت لا سکتا ہوں. میں 10,000 20,000 لوگ گوادر کے سیشن عدالت لا سکتا ہوں عمران خان کی طرح, لیکن میں نہیں کر رہا ہوں. میں آئین کو مانتا ہوں, میں قانون کو مانتا ہوں, عدالتوں کو احترام کر رہا ہوں. گوادر پولیس کے گواہان نہیں آ رہے ہیں,
जो ग्वादर के पुलिस एहलकार को जो ग्वादर पुलिस ही ने कत्ल किया है, ग्वादर पुलिस ही के अफसरान ने कत्ल किया है, यासिर को ग्वादर पुलिस ही ने कत्ल किया है, वो गवाह नहीं ला रहा है। वो गवाह यहाँ से आज मैंने सेशन जज से कहा आपकी कुर्सी का सवाल है, आपके समन को ग्वादर पुलिस नहीं मानता, आपके समन को ग्वादर पुलिस गवाह नहीं लाता, आपकी कुर्सी का सवाल है कि आप कैसे उस गवाह को लाते हैं। इसलिए हम जो अदालत नहीं मानते वो आज पहाड़ों पे लड़ रहे हैं, वो असला उठाकर पहाड़ों पे लड़ रहे हैं। मैं आइन को मानता हूँ, अदालतों से उम्मीद है मुझे इंसाफ देगा। जिस दिन मैं अदालतों पर एतमाद मेरा उठेगा फिर मैं पहाड़ जाऊंगा, फिर कोई अदालत नहीं मांगूंगा। इसलिए आज जब मैं आइन मानता हूँ, कानून मानता हूँ, आइन को मान रहा हूँ, तो अदालतों से मुझे इंसाफ दे। मैं मजलूम हूँ, मैं अदालतों से, आइन से, कानून से इंसाफ मांगता हूँ। मैं आइन को मानता हूँ, कानून को मानता हूँ, रियासत को मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह अगर किसी की उम्मीद है इनको जेल में डालकर माफ़ी मांगेगा, अगर वो सरनगू होगा, बूट पॉलिश करेगा, आसिफ गफूर को मानेगा, फौजी को मानेगा, कोर कमांडर को मानेगा, जिसने मेरी माँ बाप को गाली दी हो, जिसने कहा है बलोच बेगैरत है मेरे घरों में आकर के, जिसने मेरी माँ को, बहन को गाली दी हो, मैं क़यामत तक इनको सलूट नहीं करूँगा, इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। जेल के अंदर मेरी लाश निकलेगा, मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। जितने अदालतें आप जजेस तब्दील करो, जितने सेशन जज तब्दील करो, जितने आप हमें रगड़ें, इंशाअल्लाह मैं माफ़ी हम नहीं मांगेंगे। मेरा कारकुन, मेरा कायद। सबसे पहले ध्यान में रखें, आपने आदम तारड़ को तो सुन लिया है ना कि 2 फौजी जज अंदर हैं। फिर राना सनाउल्लाह आदम तारड़ ने कहा कि 2 फौजी जज अंदर हैं, ज़बरदस्ती वोट दिलवाया था बाजवा के कहने पर इस चीफ जस्टिस को खुश करने के लिए कि शायद हुकूमत से ये कॉपरेट करने लगे, और मैंने इस्तीफ़ा दिया था। फिर राना सनाउल्लाह ने बताया कि इन 2 पे क्या कभी मेरिट पे आए हैं, सब किसी न किसी लॉबी के तहत आए हैं। वहाँ खान कहता है वो अपने इक़्तिदार के लिए आइन, कानून, इंसाफ, और उसके साथ वो लोग खड़े हुए हैं जो मुशर्रफ के दौर में तहरीक बाली अदलिया जब चल रही थी तो उस आइन और कानून की हिफाजत के लिए मुशर्रफ के साथ खड़े हुए थे। अपने दिमाग खोले, ये सब फ्रॉड है। जब आइन, कानून, इंसाफ माशरे को बिला शुबा जोड़ के रखते हैं, पुरअमन बनाते हैं, खुशहाल बनाते हैं, तरक्की होती है, वहीं से सलामती फूटती है। उसकी शर्त यह है कि आप में जमहूरियत होनी चाहिए, आप में शऊर होना चाहिए जमहूरियत का, आपको मालूम होना चाहिए कि आइन कहता क्या है, आपके मेरे हुकूक क्या है। जब तक आप जमा नहीं होंगे, जब तक मुल्क में इंसाफ, कानून नहीं होगा, मेरिट बहाल नहीं होगा, कोटे सिस्टम जैसी चीज़ें होंगी, और सिफारिशों के बग़ैर कहीं दुनिया के किसी मुल्क में MNA, MPA या फौजी जनरल, कर्नल, कैप्टन वो नौकरियाँ नहीं दिलवाता है, वो थाने में जाकर उखाड़ पिछाड़ नहीं करता है, वो अपने बंदे नहीं छुड़वाता है। मुआवजे माशरे में मुआवजे अंदाज में फ़ैसले होते हैं, इंसाफ कानून के, आइन के मुताबिक होते हैं। और जिन माशरों में सिर्फ TV पर दिखाए जा रहे हों और सबको पता हो कि वो झूठ बोल रहे हैं, वहाँ से बर्बादी आती है। आज के लिए इतना होता है, इंशाअल्लाह आपसे कल बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।